پی ڈی ایم اعلان کر چکی ہے کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کرے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کرائے گئے حالیہ جواب میں تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایجنٹس کی جانب سے جمع کرائی گئی کوئی بھی کلیکشن جس پر سوال اٹھایا جا سکے وہ پارٹی کی جانب سے دی گئی ذمہ داریوں اور ہدایات کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اگر ایجنٹس ان ہدایات سے تجاوز کرتے ہیں، پارٹی کو بتاتے نہیں ہیں اور وصول شدہ فنڈز بھی نہیں بھیجتے تو پارٹی نہ ہی اس کی جواب دہ ہوگی اور نہ ہی تصدیق یا تسلیم کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کو نہ ہی اس کا علم ہوتا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی رقم وصول کی۔ پی ٹی آئی نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ بیرون ملک مقیم پارٹی ایجنٹس بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف فنڈ کلیکشن پالیسی پر عمل کیا ہے اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے حاصل کی گئی رقم باقاعدہ بینکنگ چینل کے ذریعے پارٹی کو ٹرانسفر کی ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان پر شدید تنقید کی، ٹویٹ کیا اور 19 جنوری کو احتجاج کی کال دہرائی الیکشن کمیشن کے باہر۔ ہمارے ساتھ بانی رہنما تحریک انصاف اکبر اس بابر صاحب موجود ہیں۔ اکبر اس بابر صاحب بہت شکریہ۔ صاحب آپ پارٹی میں رہے ہیں، اب یہ بات کیسے واقعی اگر کوئی ایجنٹ خلاف ورزی کر رہا ہے، پارٹی نے رولز بنا دیے ہیں تو عمران خان صاحب کو یا یہاں کے پارٹی کے رہنماؤں کو کیسے پتہ ہوگی؟ جہاں تک یہ ایجنٹس کا معاملہ ہے، جو لیٹسٹ انہوں نے دستاویز جمع کرائی ہے، ادھر سے یہ نکلا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے جو 2 ایجنٹس ہیں اگر تو امریکہ میں اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی فنڈنگ کی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ پہلی دفعہ یہ موقف اپنا ہے اور مکمل تردید ہے 6 سال سے جس موقف کی جس میں وہ کہتے تھے کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی نہیں۔ دوسری بات، یہ جو 2 ایجنٹس ہیں یہ تھوڑا سا لوگوں کو کنفیوز کرنے والی ہے۔ یہ 2 کمپنیاں ہیں 5975 6160، یہ امریکہ میں 2 کمپنیاں باقاعدہ رجسٹر ہوئی ہیں، عمران خان کے دستخطوں سے ہوئی ہیں۔ عمران خان ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ کو چینج کرتے رہے ہیں اور وہ تمام ڈاکیومنٹیشن جو ہے اس کا جو مرکزی ہیڈ آفس ہے ان کمپنیوں کا وہ پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس ہے، وہ ایڈریس دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو 2 ایجنٹس ہیں کہ یہ 2 شخص ہیں، شاید اشخاص ہیں جنہوں نے شاید کوئی غیر قانونی فنڈنگ کی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 2 کمپنیاں ہیں، اس کمپنی کے باقاعدہ ڈائریکٹرز ہیں، ان کے رولز ہیں، بزنس ہیں، اور وہ تمام پی ٹی آئی نے طے کیے ہیں اور ان کے تمام اکاؤنٹس وہ ڈسکلوز جو نہیں کرتے وہ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں، ان کی بینک اکاؤنٹس امریکہ میں کھلے ہیں۔ مگر اگر پی ٹی آئی نے رولز بنا دیے اور آگے سے خلاف ورزی کی گئی تو انہیں کیسے پتا چلے گا؟ یا عمران خان کو کیسے پتا ہوگا کہ جی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پارٹی ایکسپینڈ کر رہی ہے، بھرپور انداز میں اوورسیز پاکستانی تک پیسے بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ 6 سال سے تو میں نے کیس کیا ہوا ہے نا، 6 سال سے تو میں نے تو 2011 میں ان کو 7 صفحے کا خط لکھا، اس میں لکھا کہ انلیگل فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کمپنیز کے ذریعے ہو رہی ہے، ہنڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے، وہ تو مڈل ایسٹ سے ہے اور جگہوں سے ہے، لیکن یہاں امریکہ سے ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو میں نے تو نشاندہی کر دی۔ پھر 6 سال پہلے میں نے کیس کیا، جب کیس میں یہ تمام تفصیلات آ گئیں کہ یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، کمپنیوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، غیر ملکیوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، 2 کمپنیاں رجسٹر کی ہیں جو غیر قانونی ہیں، یہ کمپنیاں الیکشن کمیشن سے چھپائی گئی، ان کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا، ریویل نہیں کیا گیا، یہ ایک اور جرم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی کمپنیوں کے ذریعے مزید امریکی کمپنیوں سے فنڈنگ لی ہے اور ایسے ممالک اور جگہوں سے لوگوں کی فنڈنگ آئی جیسے ہمارے دوست بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے مکمل علم میں تھی۔ یہ وہی بات ہے کہ جس طرح ڈالر گر جاتا ہے تو وہ یا روپے گر جاتا ہے اور ڈالر اچانک اوپر چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کو ہر تفصیل کا پتہ ہے، وہ ٹوٹلی ان کنٹرول ہے، ہر ڈیٹیل کا جانتے ہیں۔ مگر آپ بھی الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے رہے، اپوزیشن جماعتیں تو پروٹیسٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں، اب اگر معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، جو فیصلہ آئے گا اب آپ قبول کریں گے جو بھی تحریک انصاف نے پوزیشن لی ہے اس کے بعد؟ ہرگز نہیں، ہم انڈر پروٹیسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں 23 بینک اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز پہ نکلی ہیں وہ ہمیں لکھ کے دیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اس پہ اعتراض کرتا ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی نے جتنے فائنینشیل ڈاکومنٹس انسٹرومنٹ جمع کرائے ہمیں نہیں دیتے، ہمیں تو بالکل اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں، جس طرح الیکشن کمیشن نے 27 اگست کو ان کو کہا آپ اوتھینٹیکیٹ کریں، ہم نے ایویڈنس دیا ہے آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ اوتھینٹیکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بھی پیچھے وجہ ہے کہ چونکہ وہ ایویڈنس سالڈ ہے، جب وہ اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں تو ہمارے الزامات میں مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد تو فیصلے میں کتنی دیر رہے گی؟ وہ نہ اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں نہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سارا پروسیس دیکھیں جس کی تحقیقات ہو رہی ہے، اگر وہ تحقیقاتی عمل کو خود مینیج کر رہا ہے اور اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے اور ڈکٹیٹ کر رہا ہے جو ان کے اپنے ڈاکومنٹس بتاتے ہیں، تو پھر وہ شفاف کیسے ہوگی؟ کہ کیوں نہیں تحقیقات مکمل ہوتی، کیوں نہیں رپورٹ؟ یہ 2-3 ہفتے میں ہو سکتا ہے لیکن نہیں کرتے کیونکہ ہمارے یہاں ادارے کمزور ہیں اور مسلطیں جو ہیں حاوی ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس کیس کا فیصلہ اس وقت آئے گا جب وقت کا تقاضا ہوگا۔